بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں خالد بن ولید اللہ کی تلوار کی داستان جاری ہے اور ہم اس کی 23 نمبر قسط آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس میں میدان جنگ ہے، جنگ خندق۔ تو دوستو، سالار اینا میدان جنگ میں لڑنے اور لڑانے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن غیر جنگی مسائل اور امور کو بہت کم سمجھتا تھا۔ مورخ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ اس واقعے کچھ ہی عرصہ بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مستعد احمق کا خطاب دیا تھا۔ وہ بڑے طاقت اور جسم والا اور جسمانی لحاظ سے پھرتیلا اور مستعد رہنے والا آدمی تھا۔ اس نے اپنے سردار غلطفان سے بات کی، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کمزور سمجھ کر یہ پیغام بھیجا ہے۔ غلطفان نے کہا کہ اس کے ایلچی سے پوچھو کہ وہ مدینہ کے اندر لوگوں کو بھوک کا سامنا نہیں، ہم انہیں بھوک سے نڈال کر کے ماریں گے؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہمارا اپنا لشکر بھوک سے نڈال ہو رہا ہے؟ سالار اینا نے کہا، مدینہ والے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھر سے بہت دور آ گئے ہیں۔ کیا لشکر میں تم بے اطمینانی نہیں دیکھ رہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھ رہے کہ ہماری کمانوں سے نکلے ہوئے تیر اب اتنی دور نہیں جاتے جتنی دور اس وقت جاتے تھے جب تیر اندازوں کے پیٹ بھر کر کھانا ملتا تھا؟ ان کے بازو میں کمانیں کھینچنے کی اب طاقت نہیں رہی ہے۔ کیا اس کا فیصلہ تم کرو گے؟ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دینا چاہیے؟ غلطفان نے پوچھا، یا میں فیصلہ کروں گا جو قبیلے کا سردار ہوں؟ خدا کی قسم میدان جنگ میں جو فیصلہ میں کر سکتا ہوں وہ تم نہیں کرتے، سالار اینا نے کہا، اور میدان جنگ سے باہر جو فیصلہ تم کر سکتے وہ فیصلہ میری عقل نہیں کر سکتی۔ میری عقل تلوار کے ساتھ چلتی ہے، مگر یہاں میری فوج کی تلواریں اور برچھیاں اور ہمارے تیر مایوس ہو گئے، ہم خندق کے پار نہیں جا سکتے۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لینی چاہیے، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی۔ ایلچی امید افزا جواب لے کر آ گیا۔ اس کو قریش کا کوئی آدمی نہیں دیکھ سکا تھا، کیونکہ غلطفان کی فوج معاشرے کے کسی اور مقام پر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کون بول سکتا تھا؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق اپنے سرکردہ ساتھیوں کو بلایا اور انہیں موقع دیا کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اختلاف ہے تو وہ بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا فیصلہ پوری قوم پر ٹھونسنے کے قائل نہ تھے، چنانچہ آپ نے سب کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطفان کو کیا پیشکش کی ہے۔ یہاں امت کو مشورے کی اہمیت سکھائی گئی ہے، نہیں چند پرجوش آوازیں اٹھی، ہماری تلواریں جن کے خون کی پیاسی ہیں، خدا کی قسم ہم انہیں اپنی زمین کی پیداوار کا ایک دانہ بھی نہیں دیں گے۔ جنگ تو ہوئی تو نہیں، ہم لڑے بغیر کیوں ظاہر کریں کہ ہم لڑ نہیں سکتے؟ اس کی تائید میں کچھ آوازیں اٹھیں، ایسی دلیلیں دی گئیں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قبول فرما لیا کہ یہ اکثریت کی آوازیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایلچی کو دوبارہ غلطفان اور امبنیا کے پاس نہ بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر واضح کر دیا کہ تدبر اور حکمت عملی کے بغیر معاشرہ نہیں توڑا جا سکے گا۔ خدا حق پرستوں کے ساتھ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے مدد مانگی جو ایک انسان کے روپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی۔ یہ تھے نعیم بن مسعود۔ ان کا تعلق غلطفان کے قبیلے کے ساتھ تھا۔ نعیم سرکردہ شخصیت تھے، خدا نے انہیں غیر معمولی دماغ عطا کیا تھا۔ 3 اہم قبیلے قریش، غطفان اور جو بنو قریظہ پر ان کا اثر رسوخ تھا۔ ایک روز نعیم جو کہ قبیلہ غطفان میں تھے
مدینہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ خدا کی قسم تو قبیلہ غیر کا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہم سے نہیں تو یہاں کیسے آ گئے؟ میں آپ میں سے ہوں۔ نعیم نے کہا مدینہ میں ایک گواہ موجود ہے، میں نے در پردہ اسلام قبول کر لیا تھا، اپنے قبیلے کے ساتھ اسی مقصد کے لیے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو جاؤں، مگر موقع نہ ملا۔ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے کے سردار اور سالار کو قریش سے دوستی ترک کر کے واپس چلے جانے کا پیغام بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معاوضہ بھی بتا دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو مزید آگے نہ بڑھایا۔ اللہ کی تجھ پر رحمت ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تو بات کو آگے بڑھانے آیا ہے؟ نہیں، میرے اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعیم نے جواب دیا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی قدموں میں آنا تھا۔ آل مدینہ پر مشکل کا وقت آن پڑا ہے، میں اپنی جان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے شیطانیوں کے جس کام آ سکتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کرتا ہوں۔ اپنے لشکر میں سے چھپ چھپا کر نکلا ہوں۔ خندق میں اترا تو گیا لیکن سنتریوں کی موجودگی اوپر آنا خودکشی کے برابر تھا۔ اوپر بڑھنا ویسے بھی محال تھا۔ بڑی مشکل پیش آئی، خدا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر التجا کی، گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ اللہ نے کرم کیا، سنتری آگے چلے گئے اور میں خندق پر چڑھ آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعیم کے متعلق بتایا گیا کہ یہ کس حیثیت کی شخصیت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دو چار باتیں کی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نعیم اونچی سطح اور عقل کی انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم کو بتایا کہ معاشرے نے جو حالات پیدا کر دیے ان سے نکلنے کے لیے ضروری ہو گیا کہ قریش کے لشکر میں جو مختلف قبائل شامل ہیں انہیں قریش سے بدزن کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 3 قبائل کے ساتھ خفیہ معاہدے کر لیے جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعیم نے کہا اگر میں یہ کام اپنے طریقے سے کروں تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اعتماد کریں گے؟ تو تجھ پر اللہ کی رحمت ہو نعیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اور تیرے ایک نیک ارادوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں واپس اپنے قبیلے میں چلا جاؤں گا۔ نعیم نے کہا لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں مدینہ میں آیا تھا، یہاں سے میں کعب بن اسد کے پاس جا رہا ہوں۔ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری کامیابی کے لیے دعائیں فرما۔ مدینہ میں رات کو پہرے بڑے سخت تھے، پیچھے کی طرف خندق نہیں تھی، ادھر پہاڑیوں نے قدرت دفاع مہیا کر رکھی تھی، ادھر پہرے داروں اور گشتی سنتریوں کی تعداد زیادہ رکھی گئی تھی۔ شہر کے کسی آدمی کا بھی ادھر جانا بڑا مشکل تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم کے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیج دیا تھا تاکہ کوئی سنتری انہیں روک نہ سکے۔ یہ آدمی نعیم کو مدینہ کے 7 پہر تک چھوڑ کر واپس آ گیا۔ رات کا پہلا پہر تھا جب نعیم بنو قریظہ کی بستی میں کعب بن اسد کے دروازے پر پہنچے۔ والدہ غلام نے کھولا، دروازہ غلام نے کھولا، تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو؟ کعب نعیم نے پوچھا۔ نعیم بن مسعود کو کون نہیں پہچانتا؟ کعب نے کہا غطفان قبیلے کو تجھ جیسے سردار پر بہت فخر ہوگا۔ کہو نعیم رات کے اس پہر میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپس میں نے ان دنوں کی مہلت مانگی تھی، ابھی تو 6-7 دن گزرے ہیں، میں نے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے آدمی تیار کر لیے ہیں، کیا تم یہی معلوم کرنے آئے ہو؟ میں اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ نعیم نے کہا تم بیوقوف ہو کعب، تم نے قریش کو ساتھ کس بھروسے پر معاہدہ کر لیا ہے؟ مجھ سے نہ پوچھا کہ میرے دل میں تمہاری ہمدردی کیوں پیدا ہوئی؟ میں مسلمانوں کا بھی ہمدرد نہیں، کیونکہ میں مسلمان نہیں، تم اچھی طرح جانتے ہو۔
میرے دل میں انسانیت کی ہمدردی ہے، میرے دل میں ہمدردی ہے تمہاری ان خوبصورت اور جوان بیٹیوں، بیویوں اور بہنوں کی جو مسلمانوں کی لونیاں بن جائیں گی۔ تم نے قریش سے بڑا ہی خطرناک معاہدہ کر لیا، لیکن اس کی ضمانت نہیں کی۔ اہل قریش تمہیں مسلمانوں سے بچا لیں گے، ہم نے بھی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے لیکن کچھ ضمانت بھی لی ہے۔ کیا قریش جنگ ہار جائیں گے؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ وہ جنگ ہار چکے ہیں، نعیم نے کہا۔ کیا یہ خندق انہیں شہر پر حملہ کرنے دے گی؟ قریش کے لشکر کی بھوک نے بے حال کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرا قبیلہ بھوک سے پریشان ہو گیا، میں نہیں چاہتا کہ کل تم میرے قبیلے کو بدنام کرو کہ غلطفان تمہیں مسلمان کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے تھے۔ تم مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں اپنا دشمن بنا لو اور قریش اور ہم محاصرہ اٹھا کر واپس چلے جائیں گے۔ اپنے دونوں قبیلے قطیع اور بنو نذیر کا انجام اور مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا تھا، تمہیں یاد نہیں ہوگا؟ کعب بن اسد پر خاموشی طاری ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے قریش سے کتنی اجرت لی ہے، نعیم نے کہا، لیکن یہ خزانہ جو تم ان سے لے رہے ہو، یہ خوبصورت لڑکیاں جو حی بن خطب نے تمہارے پاس بھیجی ہیں، یہ سب مسلمانوں کی ملکیت ہو جائے گی اور تمہارا سر تمہارے تن سے جدا ہو جائے گا۔ تو کیا میں قریش سے معاہدہ توڑ دوں؟ کعب نے پوچھا۔ معاہدہ نہ توڑو، نعیم نے کہا، انہیں ابھی ناراض نہ کرو لیکن اپنی حفاظت ان سے ضمانت لو۔ عرب کے رواج کے مطابق انہیں کہو کہ ان کے اونچے خاندانوں کے کچھ آدمی تمہیں یرغمال کے طور پر دے دیں۔ اگر انہوں نے اپنے چند ایک معزز اور سرکردہ آدمی دے دیے تو یہ ثبوت ہوگا کہ وہ معاہدہ میں مخلص ہیں۔ ہاں نعیم، کعب بن اسد نے کہا، میں ان سے یرغمال میں آدمی مانگوں گا۔ نعیم بن مسعود رات کے وقت پہاڑیوں میں چلتے جا رہے تھے۔ ان کی منزلیں قریش کی خیمہ گاہ کی طرف تھی جو کئی میل دور تھی۔ سیدھا راستہ چھوٹا تھا لیکن راستے میں ایک خندق تھی۔ وہ بڑی دور کا چکر کاٹ کر جا رہے تھے۔ گزشتہ رات مسلسل چل رہے تھے مگر چھپ چھپ کر چلنے اور عام سفر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ نعیم جب ابو سفیان کے پاس پہنچے تو ایک اور رات شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت ان کی ہڈیاں بھی دکھ رہی تھی اور ان کی زبان سوکھ گئی تھی۔ ایک ہی بار میں بے تحاشا پانی پی کر وہ بولنے کے قابل ہوئے۔ ابو سفیان نعیم کی دانش مندی اور تدبر سے متاثر تھا۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم اپنے لشکر میں سے نہیں آئے ہو۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔